وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اور جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے تو ہم بھی ان پر آسمان سے ایک فرشتہ ہی رسول بنا کر اتارتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جنہیں وہ بھٹکا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا اور گنگا اور بہرا بنا کر اکٹھا کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی یہ آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم ان پر اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ نبوت پر ان کے جو شکوک و شبہات تھے اور جو اعتراضات تھے اس کے بعد اب انہیں وعید سنائی گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل چلائیں گے اور پھر اندھا اور گنگا اور بہرا بنا کر، یعنی جس رب نے پاؤں پہ چلایا ہے، جس رب نے آنکھیں دی ہیں اور سب کچھ دیا ہے، وہ الٹا کر کے بھی چلا سکتا ہے اور یہ سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اور جو بندہ ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا یہ حشر کیوں ہوگا، کہ ان کو اتنا ذلیل کیا جائے، الٹا کر دیا جائے، کیونکہ دنیا میں ان کی عقل الٹی ہوئی ہے نا، تو ان کو الٹا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کیونکہ دنیا میں یہ ایسے ہی بنے رہے تو پھر ان کا انجام ویسے ہی ہوگا۔ الجزاء من جنس العمل، یہ ہے ان کا بدلہ، جو کیا نا انہوں نے اس کا بدلہ، یہ ہے ان کا بدلہ، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا
کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس پہ کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے انکار ہی کیا ہے۔ یعنی جو لوگ دل کے اندھے ہو چکے ہیں وہ اللہ کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں اور نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک رکھتے، اور انسان بہت تھڑ دلا ہے۔ یعنی بخیل انسان جو ہوتا ہے نا وہ حریص بھی ہوتا ہے، یعنی کنجوسی اور حرص ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو شخص کنجوس ہوتا ہے اس کو مال و دولت کی بڑی شدید حرص بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی حرص کبھی پوری نہیں ہوتی، اور فطرتاً انسان کے اندر یہ بخل پایا جاتا ہے، اور انسان کے پاس جتنا بھی زیادہ ہو وہ اتنا ہی بخیل بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے بندوں کو دے دے تو وہ تو پھر کسی پہ کچھ خرچ ہی نہ کریں۔ اور جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، جس کے پاس دے کر بھی کچھ ختم نہیں ہوتا، اور انسانوں سے توقع نہیں رکھنی چاہیے چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو واضح 9 نشانیاں دی، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تو تمہیں سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح نشانیاں بنا کر اتارا ہے،
اور اے فرعون بے شک میں تو تمہیں ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں، کیونکہ جو قوم اپنی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو اور جو انسان اپنی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو پھر بالآخر اس کا انجام ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے ارادہ کر لیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا۔ بہت سے لوگ جب سازشیں کرتے ہیں تو ان کی چالاکیوں اور سازشوں کا جو وبال ہوتا ہے خود انہی پر پڑتا ہے، اسی کے پھیر میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی پر ہی کوئی مصیبت نازل کر دیتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو بچا لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق لے کر ہی اترا ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھیں۔ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنے میں حکمت کیا ہے کہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے، اسی لیے اس سال دورہ قرآن تیز نہیں کروایا جا رہا آپ کو، الحمدللہ اس طرح زیادہ سمجھ آتی ہے آہستہ پڑھنے سے۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، یعنی آرام سے، تاکہ لوگ اسے غور سے پڑھیں، اس کے معنی پر غور و فکر کریں اور اس سے علم حاصل کریں۔ اور قرآن کی تلاوت کا ادب بھی یہی ہے کہ اسے ٹھہر کر پڑھا جائے تاکہ تدبر کیا جا سکے۔ غور کرنے سے ہی اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر انسان قرآن پڑھتا جائے کچھ سمجھ نہ آئے اور غور ہی نہ کرے تو پھر اس سے سبق کیا ملے گا؟ اس کو الٹا عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو پڑھا ہوتا ہے اس کے اپوزٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھانا چاہیے، لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہیے۔ تقرأه علی الناس، یعنی ایک ہوتا ہے سیلف اسٹڈی، بعض لوگ کہتے ہیں اس قرآن میں کیا مشکل ہے، ہم خود ریڈنگ کر سکتے ہیں، ہم خود ہی پڑھ لیں گے۔ قرآن خود پڑھ کے اتنا سمجھ نہیں آتا جتنا کسی سے پڑھ کے یا کسی کو پڑھا کے سمجھ آتا ہے، یعنی یہ دنیا کے دوسرے علوم اور دوسری کتابوں سے بالکل الگ چیز ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ زندگی میں اگر کسی ایک شخص کو بھی کچھ پڑھا سکتے ہیں تو ضرور پڑھائیں، وہ آپ کے اپنے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، آج کل تو مشکل ہی کچھ نہیں ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ اب تو آن لائن بھی سارے کام چل رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بیک ہوم آپ کی کزنز ہیں، بچیاں ہیں، ان سے کنیکشن کا ٹائم نہیں ملتا، تو قرآن ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم ان سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں آن لائن۔ ہفتے میں ایک دن ہی ایز اے فیملی جمع ہو جائیں یا انڈیویجولی ایک ایک بندے کو پکڑ لیں، لفظی ترجمہ ہی کروا دیں، ترجمہ ہی پڑھ کے ایک دوسرے کو سنا دیں ایک ایک آیت کا تھوڑا تھوڑا، جیسے میں ہلکا سا بتاتی ہوں، یا اگر خود نہیں بتانے کا ابھی کانفیڈنس آیا تو مل کے سنوا کے پھر اس کے بعد ڈسکس کر لیں، یعنی کوئی بھی طریقہ کریں لیکن دوسروں کے ساتھ مل کر پڑھیں، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ہے تمہاری مرضی، لیکن بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے علم دیے گئے ان پر جب یہ پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھ جاتے ہیں، جیسے مشہور مثال ہے نجاشی۔ یس، تو قرآن سے متاثر علم اور ایمان والے ہی ہو سکتے ہیں جن کے اندر یا تو علم ہو چاہے دنیا کا ہی، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ بات کر رہا ہے جو آج ہم نے ڈسکور کی اتنی تکلیفوں کے بعد اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، تو وہ پھر مان جاتے ہیں کہ ہاں، اور ایسے کئی لوگ مسلمان ہوئے جو علم والے تھے اور انہوں نے قرآن کی سچائی کو پایا اور اس کو قبول کر لیا۔ اور یا پھر ایمان ہو اندر، یقین ہو اس قرآن پر، تو پھر اثر پذیری کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، پھر اور طرح ہی سمجھ آتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ کون سا وعدہ؟ جو بھی قرآن میں وعدے کیے گئے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یا ہدایت کا۔ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن انہیں خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے، یعنی قرآن پڑھ کے خشوع بڑھتا ہے۔ اور یہ بھی ایک کرائیٹیرین ہے، ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے۔ اور خشوع میں جو چیز مدد دیتی ہے اس میں کہ سوچ سے تلاوت کرنا، یعنی صرف لفظ بکھیرتے نہیں جانا، در 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 نہیں، جیسے کہتے ہیں نا لے سے پڑھنا، معنی میں غور کرنا اور دوہرا دوہرا کے پڑھنا، نماز میں تلاوت کرنا اس کی، اور بلند آواز سے تلاوت کرنا، بڑا فرق ہوتا ہے۔
اونچا پڑھنے میں اور دل میں پڑھنے میں، پھر ٹھہر ٹھہر کے علامخت، پھر خوش الحانی سے پڑھنا، اور پھر اس میں آواز کو کھینچنا، ترجیح کرنا. تو جو علم والے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ خشوع کے مرتبے کو پہنچے ہیں. یعنی آپ اپنا ٹارگٹ رکھ لیں، نیت رکھ لیں کہ جو کچھ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اپنے اندر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا اس سے خشوع میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور پھر یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے باوجود، قرآن پڑھنے سننے کے باوجود، اگر انسان کا دل نرم نہیں ہوا نا، دل پر کچھ اثر نہیں ہوا، دل سکون میں نہیں آیا، شفا نہیں ملی دل کو، آنکھ سے آنسو ہی نہیں آیا کبھی، تو وہ پھر اس علم کے قابل نہیں، وہ اس نعمت کے قابل نہیں. تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بھی بڑھانا چاہیے، اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھیں گے. سب چیزیں اکٹھی نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، پہلے کام تو یہ کہ دھیان سے سننا اور دھیان سے سمجھنا شروع کریں، پھر تھوڑا ڈیپتھ میں جائیں، پھر اس کو ریلیٹ کریں، اور پھر آپ اس کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارے فہم کو اور زیادہ کر دے، جو ہے نا اس پر راضی نہ ہو کہ کافی ہو گیا، اور بڑھا دے. اور پھر یہ ساری چیز الٹیمیٹلی کس چیز پہ آ جائے؟ خشوع میں اضافہ. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ ہے مطلوب. یعنی ساری باقی ایکٹیویٹی ہے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اور اینڈ آف دا ڈے نتیجہ کیا نکالیں؟ خشوع میں اضافہ ہو جائے. قرآن سن کر آپ خوشی محسوس کریں، اور پھر خشوع ہو تو آنسو بہیں. رونا اسی وقت آتا ہے جب انسان کو واقعی کوئی ایسا علم ملتا ہے جو وہ اپنے فائدے کا سمجھتا ہے. آپ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی تم اسے پکارو تو اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ تو بلند کیجئے اور نہ ہی اس کو پست رکھیے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے. یعنی پڑھتے ہوئے نہ تو ریاکاری ہو اور نہ ہی شرمانا ہو، نہ تو بہت اونچا پڑھا جائے اور نہ ہی وہ بالکل دل ہی دل میں کوئی لفظ بھی نہ بولے جائیں. اور آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی عاجزی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے. اور آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے، خوب بڑائی بیان کرنا، یعنی ہر طرح کی خوبی جس کے ذریعے اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وقل الحمدللہ. اور اللہ کے محبوب ترین کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں آتا نا اللہ تعالیٰ کو کلام میں سے سب سے زیادہ محبوب 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کبرہ تکبیرا، اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کریں، دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کا مقام ہو، صرف زبان نہ کہنے والی ہو اللہ اکبر، بلکہ دل میں بھی یہ ہو کہ اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی اس کے مقابل میں نہیں. اور جب ہم کسی کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر اس کی بات بھی مان لیتے ہیں. لہٰذا حقیقی معنوں میں آپ اللہ کی بڑائی کب بیان کریں گے؟ جب آپ اس کی اطاعت کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.